کہ مخالفین کا الزام یہ ہے کہ آپ کسی خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان آئیں. جی ہے تو بالکل صحیح، میں 100% اس سے 200% اس سے متفق ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے پاکستانیوں سے جب میں پہلی دفعہ پاکستان صحیح معنوں میں دیکھا تو 2003 میں دیکھا، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز دیکھیں جب ہم آتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں ہم اچھی، ظاہر ہے ڈالرز میں پاؤنڈز میں کما رہے ہوتے ہیں، اچھی فلائٹس لے کے آتے ہیں، چھٹی پہ آتے ہیں، پھر یہاں پہ آتے ہیں ادھر سے بھی ڈیزائنر پہن کے آتے ہیں، ادھر آ کے بھی ہم ڈیزائنرز خریدتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ گھروں میں، ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں. ہم اصلی جو پاکستان ہے زمینی حقائق سے بڑے دور ہوتے ہیں، لیکن جب آپ زمین پہ آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اور پاکستان نظر آتا ہے جو اصلی پاکستانیوں کا. الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے، اس الیکشن میں تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ اور بھی ہماری پارٹیز ہیں کہ جب ان کے لیڈرز غائب ہو گئے تو وہ پارٹی برائے نام تو ہے لیکن وہ پارٹی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ پارٹی جو تھی یہ ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا، یہ ون مین شو تھا، ایک شخص کے لیے تھی، اس ایک شخص کے ارد گرد وہ ریوالو کر رہی ہے اور اس میں وہ کچھ بات چھپانا بھی نہیں چاہتے. تو یہ پی ٹی آئی جو ہم الیکشنز کے وقت دیکھیں گے، میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے نام دیکھیں گے جو کہ کنٹروورشل نہیں ہوئے اور جو یہ 9 مئی سے بھی دور رہے ہیں اور جو کہ جن کو آپ کہتے ہیں نا انڈر دا ریڈار جو رہے، 3 4 5 لوگ ہوں گے شاید صرف کے پی ہی میں آپ کو وہ نظر آئیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کی امامت میں آپ کو نظر آئیں. 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ وہ سوشل میڈیا پہ جو مقبولیت ہے وہ تو ایک بیانیہ ہے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو یہاں پہ ایک سو کال لیڈر تھا وہ تو اب چھپا بیٹھا ہے، تو وہ تو الیکشنز میں بھی سامنے نہیں آئے گا. اور جو وہ تھا جو کہ اٹیچ ہو گیا تھا، جو کسی بھی جو بھی حکومت بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جس کو آپ کیا فصلی بٹیرے جن کو کہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی روپ میں واپس آ جائیں گے. تو وہ مقبولیت تو نہیں آپ کہہ سکتے. آپ خواتین کے حقوق پر بہت بات کرتی ہیں. 9 مئی کے واقعات میں جو خواتین ملوث تھیں آج وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہوں، میں ویمن پارٹیسپیشن کی بات کرتی ہوں، لیکن اگر آج میں قتل کر دوں تو کیا میرے لیے سزا کم ہونی چاہیے اور آپ اگر قتل کر لیں تو آپ کے لیے سزا زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ میں عورت ہوں؟ تو میں عورت کارڈ کا جو استعمال ہے وہ ہمارے جو مثبت باتیں ان کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ دیکھیں جرم کے مرتکب ہوں گے، اگر آپ کوئی ایسا کام کرے گی جس کی اجازت نہیں ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی میں نے سیٹ بیلٹ اس لیے نہیں باندھی کیونکہ میں خاتون ہوں اور میری جو ہے نا میرا دوپٹہ خراب ہوتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. قانون تو ہے، آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ہے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی بھٹی صاحب کو آپ چلان کٹا لیں لیکن میں خاتون ہوں. لیکن ایک بات سے میں متفق ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 900 سے زیادہ ہمارے جو نوجوان اور لڑکیاں، خواتین، کچھ لوگوں کے بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، اور وہ خواتین بہت پتہ نہیں کس بہکاوے میں آئی ہیں. میں آئی تھنک کہ ان کے لیے میں تو ڈیفینیٹلی ہمدردی رکھتی ہوں. میرا خیال ہے ان کی کوئی معافی تلافی ہونی چاہیے. جس دن یہ پکڑے جاتے ہیں اس کے 4-5 دنوں کے بعد پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور پھر ان کے سارے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پھر کمپرومائزنگ سٹانس جب لوگ کرتے ہیں، اور اگین یہ بھی ایک مفاد پرستی کی بھی نشانی ہے، اور یہ کہنا کہ جی ان کے اوپر بہت تشدد ہو رہا ہے، کبھی کسی پہ نہیں ہوا. اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہوا ہے نا، ضیاء کے دور میں ہوا ہے، مشرف کے دور میں ہوا ہے، پی ایم ایل این کے ورکرز پہ کیا کچھ نہیں ہوا، خواتین پہ ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں، شرمیلا فاروقی صاحبہ، شی واز ویری ینگ، 6 مہینے ان کو بند کر دیا تھا، والد صاحب کی وجہ سے بند کر دیا تھا. میں نے تو کبھی ان کو اس طرح زاروں کو تار روتے ہوئے نہیں دیکھا، مینشن بھی نہیں کرتی. تو یہ بات کہنا کہ جی ان کے اوپر تشدد بہت ہو رہا ہے یا ان کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں اس وجہ سے یہ کمپرومائز کریں، نہیں. کمپرومائزنگ بندہ کمپرومائز کرتا. اور جہاں تک کیسز ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اگر جینوئنلی کیسز ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو میں اصولی طور پہ اس سے بہت اختلاف رکھتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا کیا ہوا، اور اگر ان کے کیسز کسی اور وجہ سے
رفع دفع ہو رہا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کو اٹھانا چاہیے۔ سیاسی مخالفین کا دعویٰ تھا کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف جیل میں جائیں گے تو ایک رات بھی نہیں نکال سکیں گے، اب تو وہ 90 دن نکال گئے۔ ان کی بڑے زبردست 5 اسٹار ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کو اتنی لگژریز نصیب ہوں، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اس بات پہ تو ہم کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تو شاید ان کے لیے اچھا ہی ہے۔ اگر وہ کسی کے بہکاوے میں آئے ہیں، اگر ان کے ایڈوائزرز نے ان کو غلط مشورے دیے ہیں یا ان کا گھر پہ کسی نے خیال نہیں رکھا، تو اگر ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اچھی طرح سے اور اتنی ہی آؤ بھگت کی جا رہی ہے تو ایک سادہ انسان کے لیے تو یہ بہت زیادہ لگژری ہے۔ جو انسان سادگی سے زندگی گزار رہا تھا اس کے لیے تو یہ کافی کچھ ہے، تو ان کو تو اچھا کیا چاہیے۔ آپ نے اپنی کتاب میں اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیں جی، اگر میں بہت بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر ہوتی اور میں ایسی سیاسی جماعت کی لیڈر ہوتی جہاں تمام اینکرز، کرکٹرز، ایکٹرز، سنگرز اور سوشل میڈیا، میری یہ پاور ہوتی، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے 9 سال بعد بھی خود جواب دے رہی ہوتی۔ میں بھی کسی کو فون کرتی اور کہتی اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دینا، اس کا شو بند کر دینا، اس کو یہ سوال کرنا۔ تو میرے پاس جی خود نہ وہ سوشل میڈیا ٹیمز تھیں، نہ اس قسم کا سپورٹ سسٹم تھا، نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی۔ تو ادھر تو جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی پارٹیز ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسا پروپیگنڈا ہے۔ کیا شادی شدہ زندگی کو پبلک کرنا مناسب ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان تو بہت سی پرسنل باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی منکوحہ بیوی کے بارے میں غیر مردوں، نامحرم خواتین، لائرز، دنیا بھر کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ آپ نے کچھ مہینے بعد کیا کرنا ہے، تو پھر وہ تو شادی ہی نہیں، وہ تو شادی کے نام پہ ایک ڈرامہ ہے، وہ ایک فریب ہے، وہ ایک دھوکہ ہے، اور وہ پھر وہ رشتہ جینون ہی نہیں ہے۔ اور آپ کیوں ایسی حرکت کریں؟ دیکھیں، لوگوں کے روز بریک اپس ہوتے ہیں، لوگوں کی روز شادیاں ٹوٹتی ہیں، لیکن جب اس شادی کا فار ایگزامپل آپ کا کسی سے ذاتی رشتہ ہو، پرائیویٹ وہ ہو، تو ایبسلیوٹلی بریک اپ کے بعد بھی شاید اس کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب ایک ایسے انسان کے بارے میں آپ کو کچھ ایسا پتا ہو جس کی دماغی توازن کی وجہ سے یا سوچ کی وجہ سے 24 کروڑ عوام کے علاوہ پورا خطہ افیکٹ ہو رہا ہو، تو میرا خیال ہے وہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ دین سائلنس از بیٹریل۔ شادی سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا جو امیج تھا اور علیحدگی کے بعد اس میں کیا تبدیلی آئی؟ پہلے کیا سوچا تھا، کیا نکلا، کیا پایا؟ اچھا، دی انٹرسٹنگ تھنگ اس کہ میرا وہی امیج تھا کہ جو بہت سے لوگوں کا ہے، جو آج کل بھی لوگ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ نے مقبولیت کی بات کی، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ بندہ بہت زبردست ہے، بس اسی کو ووٹ دینا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی نفرت میں آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چونکہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اچھا ٹھیک تو نہیں ہے، ہاں اتنا سمجھدار بھی نہیں ہے، فضول بات بھی کر جاتا ہے، لیکن باقی سارے چور ڈاکو ہیں۔ یہ سوچ ہوتی ہے ایک اوورسیز پاکستانی کی، یہ سوچ ہوتی ہے ایک پی ٹی آئی کے ووٹر کی۔ یہ میری سوچ تھی میری، جب آئی ڈنٹ تھنک کہ وہ کوئی خاص برائٹ ہے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی خاص اسٹیٹسمن شپ پراپرٹیز ہیں، لیکن مجھے لگا نہیں سادہ تو ہے، تو ہم سنبھال لیں گے، ہم کچھ بتا دیں گے کہ یہ کپڑے پہنے ہیں، یہ ایسے، وہ یہ سادہ تو ہے، کرپٹ تو نہیں ہے۔ یہی بات ہوتی ہے، دور سے ہم کو یہ لگتا ہے۔ تو وہ اس وہم میں کہ سادہ ہے، زندگی میں بھی سادگی ہے، چالاک نہیں ہے، آنیسٹ ہے، تو وہ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ہماری سادگی ہے۔